السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا، مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کرامت کیوں اور کیسے عطا فرماتا ہے، اور اولیاء اللہ کی نسبت کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ تمام بھائیوں نے ایمان افروز بیانات کیے اور اپنے وقت پہ ختم کر دیے، تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 15 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ آج ہم 3 باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام کو کرامت کیوں اور کیسے عطا فرماتا ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نظروں کے سامنے سے عالم غیب کے پردے اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ جیسا انسان مرتا ہے تو اس کو عالم غیب کی مخلوق نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، روح کو دیکھتا ہے، اور جب خبر میں جاتا ہے تو عالم برزخ کو دیکھتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو انسان دیکھتا ہے اس کو، اور جب فرشتے روح لے کے جاتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں بعض وقت وہ جب دیکھتا ہے فرشتوں کو اپنی روح لے کے جاتے ہوئے، اسی اثنا میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آنکھیں کھلی کی کھلی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اپنی روح کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، عالم برزخ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، یعنی کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے نظروں کے سامنے سے بھی عالم غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اور نیند کے عالم میں عالم غیب کے پردے کیوں اٹھا لیے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان مر جاتا ہے یا ہم سو جاتے ہیں، اس وقت دل کے جو دروازے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دروازے جن سے ہم گناہ کرتے ہیں، پچھلے بار ہم سیکھے تھے کہ کیا کون سے دروازے ہیں، وہ 7 دروازے ہیں۔ آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہے، شرمگاہ ہے اور پیٹ ہے۔ یہ دروازے جب ہم بند کر لیتے ہیں، یعنی کہ نیند کے عالم میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے۔ کس لیے دیتا ہے؟ کہ ہماری صحت کی حفاظت ہو۔ نیند ہمارے صحت کے لیے ضروری ہے، ہماری صحت کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، ہماری زندگی کے لیے نیند ضروری بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ بھی رکھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ہو سکتا ہے ہم گناہ گار ہیں تو دن بھر میں کئی گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو قصداً ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، جان بوجھ کے ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتے، نہ آنکھ کا گناہ ہوتا ہے، نہ زبان کا گناہ ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب وہ دروازے جن سے ہم گناہ کرتے ہیں جب بند ہو جاتے ہیں تو عالم غیب کے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو اولیاء اکرام کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جاگتے، چلتے پھرتے ہر وقت اپنے گناہوں کے دروازوں کو بند رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کے سامنے سے ہر وقت عالم غیب کے پردوں کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ وہ ہوتے تو بغداد میں ہیں لیکن اپنے جو ہے نا مرید کو دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ولی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ تصور یہ کر رہا ہے کہ یہ ولی جو ہے وہ اپنی ذاتی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو بات یہ ہوئی کہ وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نظر کو، اس بصیرت کو وہ اللہ کے ولی کی نظر سے منسوب کر رہا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ کی بصیرت سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ منسوب کرنے والا حقیقت میں شرک کر رہا ہے، اور یہ جاننے والا کہ یہ اللہ کا ولی اپنی نظر سے نہیں دیکھ رہا، وہ اللہ کا ولی دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ کی بصیرت سے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے شرک کی جڑ کو ہی کاٹ دیا الحمدللہ۔
تو ہم جو اللہ کے ولی کی جو کرامت ہے اس کو اللہ کے ولی سے منسوب نہیں کرتے, اللہ کے ولی کی ذات سے منسوب نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث ہے, حدیث کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عبادات کر کے, ذکر و اذکار کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. تو اللہ کے ولی کی بصارت, اللہ کے ولی کی کا کلام, اللہ کے ولی کی سماعت, یہ سب کچھ اللہ کی ہے, اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا, اللہ کے ولی کی کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے, وہ اللہ کے ولی کی ذاتی نہیں ہے. یہ کیوں ان کو مقام عطا کی ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ تقوی کے اس مقام پہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی کوالٹی بتا رہا ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کہ تقوی اختیار, گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں ہے, ان کا کام کیا ہے اولیاء اللہ کا کہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں, گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا پیر بن جاتا ہے. یہ دیکھیں, تقوی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تقوی کیا ہے؟ عمل صالح اگر تقوی کے بعد کیا جائے تو وہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے, پیر بن جاتا ہے. تقوی اختیار کرنے سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے, جو دل کو اطمینان ہوتا ہے, وہ عمل صالح کرنے سے بھی نہیں ہوتا. اگر فرض کریں ایک گناہ, آپ کو اکیلے میں گناہ کرنے کا آپ کو موقع ہے, لیکن آپ وہ گناہ سے اس لیے بچ گئے کہ اس گناہ سے میرا رب ناراض ہو جائے گا, یا اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ اس گناہ سے بچ گئے, تو آپ کو گناہ سے بچنے کے بعد اتنی خوشی حاصل ہوگی جو نفل عبادت کر کے بھی حاصل نہیں ہوگی. تو اولیاء اللہ کا وہ مقام ہے کہ وہ عمل صالح بعد میں کرتے ہیں, پہلے تقوی اختیار کرتے ہیں. گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھ کے وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کی کرامت, یہ ولی کی کرامت, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور دوسری چیز, اللہ والوں کی صحبت کیوں ضروری ہے, ان سے نسبت کیوں ضروری ہے؟ ان کی مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کر سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل سکتا ہے, تو اولیاء اللہ کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ قیامت کے روز جو گہرے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. یعنی کہ ہماری جو دوستیاں ہیں, اسکول کی دوستی, کالج کی دوستی, محلے کی دوستی, جو دنیا کے مقاصد کے لیے ہوئی تھی, وہ ہمارے سارے دوست قیامت کے دن ہمارے دشمن ہوں گے. لیکن وہ دوست جن سے ہم نے دوستی صرف دین کی خاطر کی, وہ ہمارے دوست ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں. اللہ کا مطلب پکے دوست, ایسے ویسے دوست نہیں, پکے دوست. خلیل, ابراہیم خلیل اللہ کے پکے دوست ہیں. اور یہاں پر اخلاء بولا, مطلب پکے دوست جو ہیں وہ دشمن ہو جائیں گے قیامت کے سوائے متقین کے. اور متقین کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ کی کوالٹی کیا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان کے فوراً بعد وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں. تو متقین جو ہیں وہ کیا ہے؟ دوست رہیں گے, دنیا میں بھی دوست رہیں گے, آخرت میں بھی دوست رہیں گے, اور وہ جب چلے جائیں گے قبر میں رہیں گے تب بھی ہمارے دوست رہیں گے. یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ سچا دوست کون ہے, تو آپ نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو تم کو یاد دلا دے کہ خدا. سچا دوست وہ ہے. تو اگر ہماری جو دوستیاں یہاں پر ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم کو خدا یاد آ جائے, تو الحمدللہ یہ ہماری جو دوستی ہے سچی دوستی ہے. دنیا کے واسطے جو دوستیاں کی گئی وہ جھوٹی دوستیاں ہیں, اور دنیا کے لیے جو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے لیے دشمن بن جائیں گے, حقیقت میں دشمن بن جائیں گے. بلکہ فرمایا گیا کہ کیا ہے, قرآن کی آیت ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ وہ دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گی. اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے ہر کسی کو, دوست سے زیادہ اولاد عزیز ہوتی ہے. اولاد بھی کام نہیں آئے گی, لیکن وہ دوست کام آئیں گے جو متقین ہیں. یعنی کہ اولیاء اللہ کام آئیں گے, اولاد کام نہیں آئے گی, اولیاء اللہ کام آئیں گے. بولنے کا مطلب ہے, ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت کے گناہ اور نیکیاں تولی جائیں گی میزان پہ,
تو اس کے نیکیاں اور اس کے گناہ ایکول ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے. تو فرشتے فرمائیں گے اے خاتون تو اپنے لیے ایک نیکی لے کے آ، تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا. صرف ایک نیکی، کیونکہ تیرے نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، صرف تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو لا لے، تو جنت میں چلے جائے گی. تو عورت بڑی حسرت کے ساتھ میدان حشر میں گھومتی ہے، اس کو اپنے بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے، جو جس کا ابھی سوال جواب نہیں ہوا ہوتا ہے. تو فرماتی ہے کہ بیٹا مجھے اپنی ایک نیکی دے دے، مجھے ایک نیکی کی کمی پڑ رہی، مجھے ایک نیکی دے دے. تو وہ کہتا ہے کہ والدہ میں آج آپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا خود کا حساب نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کتنی نیکیوں کی ضرورت پڑی. تو یہ عالم یہ ہوگا کہ اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے. دنیا میں بہت محبت ہوتی ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ایک نیکی کے لیے ہم کو ترسنا پڑے گا. لیکن اگر ہم دوستی اللہ والوں سے کریں گے، ہماری نسبت اولیاء اللہ سے ہوگی، تو وہ ہمیں آخرت میں بھی کام آئیں گے. ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ اجازت دے. تو اللہ ان کو اجازت دے گا، اولیاء اللہ کو اللہ اجازت دے گا کہ شفاعت کریں، یعنی کہ وہ اپنے جن سے ان کی نسبت تھی، جن کے جو ان کے مرید تھے، وہ ان کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ان کی وہاں پر بھی مدد کریں گے. تو یہ اولیاء اللہ کا، یہ متقین کا کام ہے کہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آئیں گے، اور وہ خبر پہ جانے کے بعد اگر ان کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تب بھی وہ ہمارے کام آتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. ایک اللہ والے بیان فرما رہے تھے، تو ڈیرا لگا ہوا تھا، سارے لوگ ڈیرے کے درمیان تھے، اور پبلک زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے لوگ دھوپ میں بھی ٹھہر کے بیان سن رہے تھے. تو اللہ والے بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ سے مانگو، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آیا جایا کرو. تو وہ شخص بولتا ہے وہاں سے دور سے، حضرت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا تم میرے قریب آ جاؤ. تو اس کو قریب بلاتے ہیں، اپنے بازو بٹھا لیتے ہیں اور اپنا بیان جاری رکھتے ہیں. جیسا ہی ان کا بیان مکمل ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ بیٹا تم وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور یہاں بیٹھے تو کیا فرق محسوس کر رہے ہو؟ تو بولتا ہے کہ میں وہاں پر دھوپ محسوس کر رہا تھا، یہاں پر ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. تو بولے کہ بیٹا وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر میں ڈیرے کے سائے میں بیٹھا ہوں اور ساتھ میں فین لگا ہوا ہے، اس وجہ سے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. تو بولے بیٹا یہ فین آپ کے لیے لگا ہے؟ تو بولے نہیں حضرت آپ کے لیے لگا ہے. تو پھر تم کیوں ٹھنڈک محسوس کر رہے ہو؟ حضرت میں آپ کے بازو بیٹھا ہوں اس لیے ٹھنڈک میں. تو بیٹا میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ اولیاء کی بارگاہ میں آیا جایا کرو تاکہ ان کے فیضان سے تم کو بھی فیضان نصیب ہو. تو یہ اولیاء اللہ کی برکت ہوتی ہے. میں اپنا پریکٹیکل، نعوذ باللہ میں ریاکاری کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایک پریکٹیکل اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. کیونکہ میں 2004 میں بہت مسائل میں گھرا ہوا تھا، لئیق مولانا کو معلوم ہے، بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا تھا. تو میں ایک ٹی وی پہ پروگرام، کیو ٹی وی پہ پاکستان سے ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، تو اس میں ایک حضرت تھے، وہ ٹی وی پہ اسکرین پہ نہیں آتے تھے، ان کی آواز آتی تھی. تو جو بھی لوگ مسائل پیش کرتے تھے اپنے کہ دنیاوی مسائل پیش کرتے تھے، تو انہوں بہت سارے ذکر و اذکار دیتے تھے، ساتھ میں ایک ذکر برابر سب کو دیتے تھے، وہ 500 مرتبہ درود پڑھنے کا. ہر ایک کو اپنے اپنے مسئلے کے حساب سے ذکر و اذکار دیتے، یہ پڑھو یہ پڑھو، لیکن ہر کسی کے مسئلے کے لیے ایک چیز کامن رہتی تھی کہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو. میں سنتا تھا، کئی مہینوں تک ان کو سنتا تھا، لیکن کبھی میرے کو توفیق نہیں ہوئی کہ میں 500 مرتبہ درود پڑھوں. میں زندگی میں صرف ایک مرتبہ اجمیر شریف گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، زندگی میں ایک بار 2004 میں. میں جب ان کے بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ یقین جانیں، میں واپس جب ٹرین سے دلی سے حیدرآباد آ رہا تھا تو میں ٹرین میں پہلی بار درود پڑھنا شروع کر دیا. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے. الحمدللہ میں ریاکاری کے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ اولیاء اللہ کا میرا کمال نہیں ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ ان کی بارگاہ میں جانے سے مجھے درود پڑھنے کی توفیق ملی. بولا میں اپنے مسائل کو دیکھ کے، میں سنتا تو ٹی وی پہ بہت تھا لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں ایک بار جانے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. تو یہ اللہ والوں کی بارگاہ کا فیضان ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں، اور ان کے بارگاہ پہ جو جاتا ہے ان کو فیضان بھی حاصل ہوتا ہے. اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت میں کیا مناسبت ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کہ مطلب ایکویلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں مثال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل تو کوئی ہے نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کوئی تھا، نہ کوئی ہے، انشاءاللہ نہ کوئی رہے گا. لیکن بات مناسبت کی، نسبت کی ہے. آپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور حضور غوث الثقلین کی ولایت میں کیا مثل تھا، انشاءاللہ کچھ باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے نبی تھے،
ازل سے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح غوث الثقلین اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائش سے پہلے ولایت عطا فرما دی. یہ دونوں میں ایک کامن چیز ہے کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب عطا فرمائی دی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اسی طرح حضور غوث الثقلین جب اپنے ماں کی شکم میں تھے تب بھی آپ ولی تھے. یہ آپ میں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کامن بات ہے. اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا. اسی طرح غوث الثقلین کی ولایت کا چرچا آپ سے پہلے کے اولیاء اکرام کرتے تھے کہ ایک ولی آنے والے ہیں جن کا قدم ہماری گردنوں پہ ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے استاد ہیں حضور غوث الثقلین کے، آپ نے فرمایا ایک بار آپ خطاب فرما رہے تھے، خطاب کرتے کرتے ممبر پہ آپ نے اپنا سر نیچے کر دیا اور فرمایا کہ ایک ولی آئے گا جس کا قدم میری گردن پہ بھی ہوگا. ہر اس سے پہلے کے ائمہ بھی فرماتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا، رسالت کا چرچا آپ کے آنے سے پہلے جاری تھا. اسی طرح غوث الثقلین کی ولایت کا چرچا آپ کی آمد سے پہلے جاری تھا. اور ایک کامن چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بڑے اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت چلتی گئی، بنی اسرائیل کے انبیاء آتے گئے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، آپ کی نسل میں کوئی نبوت نہیں ہے. نبوت آپ کی نسل میں خاموش تھی، کوئی نبی نہیں آیا. لیکن ایک نبی آئے آخر الزمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اولاد ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ. یہ اولاد کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کو ہمیشہ اپنا بیٹا کہتے تھے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے دونوں بیٹے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سلسلے میں آپ کی نسل میں کوئی ایسا مطلب جو امت جانتی ہو، ہر کوئی ولی تھا آپ کی نسل میں، لیکن جو امت جانتی ہو ایسا کوئی امام یا ولی نہیں آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں. لیکن چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں ائمہ اور علماء اور اولیاء کرام آتے رہے. حضرت امام زین العابدین تھے، پھر حضرت امام باقر تھے، حضرت امام جعفر صادق تھے، پھر امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری. یہ تمام ائمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے. یعنی کہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کی نسل میں لوگ انبیاء آتے گئے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے یعنی حضرت امام حسین کی نسل میں ائمہ آتے گئے. لیکن جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بڑے اسماعیل علیہ السلام کے جو اولاد میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری نہیں تھا، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں کوئی بڑے امام یا ولی جو قابل ذکر جو امت کو معلوم ہے وہ نہیں آئے. لیکن آئے ایک جو تمام اولیاء کے سردار تھے، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک مناسبت ہے. اور ایک مناسبت یہ ہے کہ بیت المقدس جو فتح کیے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خالد بن ولید تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے اور مسجد اقصی فتح کیے تھے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح ہونے کے بعد پھر ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. دوسری بار جو فتح کیے تھے حضرت صلاح الدین ایوبی، وہ حضرت غوث الثقلین کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ مسجد اقصی فتح کیے اس میں سے 80% لوگ حضور غوث الثقلین کے جو ہے مریدین تھے، اور جو جرنل جو بڑے پوسٹ پہ تھے وہ آپ کے خلیفہ تھے. حضرت صلاح الدین ایوبی آپ کے مرید تھے. ایک واقعہ ہے کہ ایک عیسائی آیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ بولتے ہو کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. تو ہمارے جو نبی تھے یعنی کہ وہ عیسائی پادری تھا، اس نے کہا کہ ہمارے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو آپ کے کسی کون سے عالم میں یہ صفت پائی گئی؟ تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. تو حضرت غوث الثقلین جلال میں آ گئے، بولے کہ بتا تو مجھے بتا کہ کس کو زندہ کرنا ہے. تو وہ ایک خبر پر لے کے گیا، بولا کہ اس خبر کے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو بولے کہ یہ خبر نہیں ہے، تو مجھے کوئی پرانی خبر پہ لے کے جاؤ. تو وہ پرانی خبر پہ لے کے گیا. تو آپ نے وہ خبر پہ لات ماری تو خبر کا مردہ اٹھ کھڑا ہو.
تو فرمایا تو کس نبی کا امتی ہے؟ تو فرمایا کہ میں دانیال علیہ السلام کی امتی. کیا وہ مردہ پوچھنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے کہ جو میں اٹھ گیا ہوں؟ تو فرمایا قیامت ابھی نہیں ہے، تو واپس اپنے خبر میں جا اور سو جا. تو جو وہ عیسائی پادری کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، وہ عیسائی پادری کے ساتھ سارے کے سارے ایمان لے کے آئے. تو ان لوگوں میں حضرت صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب بھی تھے جو ایمان لے کے آئے. تو وہ آپ کو جب چھوٹے تھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس لے کے گئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے. تو آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ تو بہت بڑا آدمی بنے گا. اور ہر کوئی بزرگ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے بچوں کے، تو انہوں نے آپ کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور گلے پہ ہاتھ رکھا. تو فرمایا اسی وجہ سے کہ غوث الثقلین کا ہاتھ آپ کی گردن اور گلے پہ پڑا تھا، تو اس لیے آپ کو کوئی زخم یا تلوار کا زخم یا نیزہ کبھی آپ کی گردن یا تلوار پہ نہیں لگا. آپ کے تمام جسم پہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نشانات تھے تلواروں کے، تیروں کے، لیکن گردن پہ اور گلے پہ کوئی نشان نہیں پڑا. جب آپ موت کے قریب تھے، بستر پہ تھے، لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے سارے جسم پہ ہے لیکن آپ کے گردن اور گلے پہ ہم کوئی نشان نہیں دیکھتے. تو فرمایا یہ نشان کیسے ہو؟ اس پہ حضور غوث الثقلین کا ہاتھ لگا ہے. تو یہ اللہ والوں کی کرامت ہے، جو ان کی صحبت میں جاتا ہے تو فیضیاب ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق فرما. اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب